اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزم، آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ان دونوں کے درمیان جو رات ہے اس رات میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 36 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے اس مخصوص ٹائم میں کرنا ہے۔ آپ جمعرات کو فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس عمل کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جو میرا بہن بھائی اس عمل کو پڑھ لے گا، ان کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس مقصد، جس پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کرو گے، اس عمل کو پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آج میری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اخراجات کی کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں، یا پھر پیار و محبت میں کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غربت ہو، ایک وقت کا ملتا ہے اور دوسرے وقت کا سوچتے ہیں، ایسی میری تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ دنیا بھر میں جہاں سے، جہاں کہیں سے آپ مجھے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یا پھر سن رہے ہو، آپ لوگ تمام وظائف کو چھوڑ کر جمعرات یا جمعہ کے دن یا پھر ان دونوں کی درمیانی رات میں اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے پر کر لیں۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے مقدر کے ستارے کو کیسا چمکاتا ہے۔ آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا، اور میرا رب اتنا نوازے گا کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ کسی بھی سستی کی وجہ سے یا پھر کوتاہی کی وجہ سے آپ نے ہرگز اس عمل، اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کوشش کر کے اس عمل، اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ یہ بہت ہی آسان سا چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دقت نہیں آئے گی۔ آپ ایزیلی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے میری درخواست پر اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ جب بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھیں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کی پہلی جمعرات اور جمعہ آ رہا ہے، آپ ان میں سے کسی ایک دن کر لیں یا پھر رمضان میں کر لیں، کوئی سی بھی جمعرات یا جمعہ کے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو جمعرات اور جمعہ کے دن یا پھر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں ہی کرنا ہے۔ بس یہ ایک شرط ہے، اس کے علاوہ آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی فرض نماز کے بعد کر لیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو اس عمل کو کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے کہنے پر میرا جو بھی بہن بھائی اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اس بہن بھائی کے مقدر کا ستارہ جو ہے وہ اللہ رب العزت چمکا دیں گے۔ آپ کی بڑے سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل انشاءاللہ اس عمل سے حل ہوگی۔ یہ ایک ایسا باوقار اور قبولیت کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، وہ جو سالوں سے نہیں مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، آج کے اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے جو میں
آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو میں ہر مہینے میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں ایک مرتبہ ضرور کر لیتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس عمل کو ہر ماہ میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں کر لیا کریں۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ کو یاد نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے آپ پڑھ لیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے، یہ 3-4 وظائف کو ملا کر بنا ہوا ہے، لیکن ہے یہ ایک ہی وظیفہ، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ ان سب وظائف کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے، آپ اس دعا کو پڑھ لیں، نہیں تو آپ صرف استغفر اللہ کا آپ نے 7 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے پیارے رب کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اس سے ان گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا 7 مرتبہ ہی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ گناہ سرزد ہوئے، ان سے ہمیں معافی عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کوشش کریں کہ سچی آپ توبہ کریں تاکہ آئندہ آپ سے اس طرح کا کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ جب آپ 7 مرتبہ استغفار کا ورد کر لیں، اس کے بعد جو آپ نے دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک اصول دولت کے لیے بہت ہی مشہور ہیں۔ آپ نے ان 2 اسم مبارک کا بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی ورد کرنا ہے، اور وہ 2 اسم مبارک ہیں یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی۔ اب آپ نے ان اسم مبارک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے آپ کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں تو آپ اپنی غریبی، تنگ دستی اور مفلسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اسم مبارک کا ورد کریں، اور اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، کوئی روزگار چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کے رزق کے، روزگار کے جو بھی معاملات ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ ان 2 اسم مبارک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور 7 مرتبہ آپ نے کوئی بھی استغفار کیا، اور ساتھ آپ نے ذہن میں اپنے گناہوں کو رکھا، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ان 2 اسم مبارک کو پڑھا، اور اپنے روزگار، اپنی روزی روٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ تیسرے کلمے کو پڑھیں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں اپنی تمام پریشانیوں، تمام مشکلات، تمام الجھنوں، حاجتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے تصور میں لا کر 7 مرتبہ تیسرے کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آخری چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ بھی بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو آپ اگر کریں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں ہر وہ کام، ہر وہ چیز رکھ سکتے ہیں آپ تو آپ کو ناممکن لگتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ
بہت ہی ناممکن ہے کہ یہ حل ہو۔ اب اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں تو اپنی زندگی میں کبھی مکان بنا ہی نہیں پاؤں گا، میرا اپنا مکان کبھی ہو ہی نہیں پائے گا، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر عمل کو کر لیں۔ اسی طرح آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی الجھن ہے، ناممکن سے ناممکن ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس چوتھے اور آخری وظیفے کو کرنا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل بھی اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک ہیں، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے علادہ نہیں کرنا، آپ نے ایک وقت میں ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک عمل کیا، پھر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آپ نے دوسرا عمل کیا، پھر تیسرا عمل کیا، اس طرح نہیں۔ آپ نے ان چاروں وظائف کو اکٹھا ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ان چاروں وظائف کو پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام ممکن بن جائے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ وہ جو آخری امر ہے وہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا حیو یا قیوم کا عمل ہے۔ آپ نے اس دو اسم مبارک کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ آپ نے اس طرح 7 مرتبہ ان دو اسم مبارک کو بھی پڑھ لینا۔ جب آپ ان چاروں وظائف کو کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور ہر اس مسئلے، اس پریشانی، اس حاجت کے لیے دعا کرنی ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کیا ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ہر وظائف میں ہر اس مسئلے، اس پریشانی کو رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی ضرورتوں، حاجتوں، مرادوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو ان کی فرما برداری کے لیے دعا کریں، یعنی کہ جو بھی آپ کو مشکل پریشانی ہے اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 گانا نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی الجھن سے آپ کی حفاظت ہو تو آپ نے کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا، آپ نے 5 گانا نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔